چودھری جی، بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ شاہدہ بی بی چودھری شمشاد سے فکر مندی کے ساتھ مخاطب ہوئی۔ نہ ہوا کیا ہے شاہدہ؟ چودھری شمشاد نے حقے کا کش لگاتے ہوئے دھوئیں کے غبارے ناک اور منہ سے نکالتے ہوئے پوچھا۔ جب دیکھو موبائل پر لگی رہتی ہے۔ مجھے بھی فکر ہے، میں نے ملک وال میں ایک لڑکا دیکھا ہے اپنی شمائل کے لیے۔ چودھری شمشاد نے حقے کی نلی رکھی اور اپنی ویل چیئر چلاتا ہوا اپنے پلنگ کے پاس پہنچا۔ شاہدہ بی بی نے دیکھا تو فوراً اپنے پلنگ سے اتری اور چودھری شمشاد کو پلنگ پر لٹانے میں مدد کی۔ چودھری جی، ایسے ہی ہاں مت کر دینا، میں نے لڑکا دیکھنا ہے۔ شمون کا رشتہ بھی خود ہی طے کر دیا تھا۔ مقدر والا ہے تیرا بیٹا، جو ماہم جیسی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی۔ ہاں جی، بڑے مقدر ہیں، کہیں سے لگتا ہے زمینداروں کی دی ہے۔ ذات ملوک نہیں، ریت ملوک ہوتی ہے۔ چودھری جی، آپ کے بھائی اور بھابے نے کڑیوں کو پڑھائی ہی کی طرف لگائے رکھا۔ 10 بندوں کا کھانا پکانا پڑ جائے تو دونوں بہنوں کو موت پڑ جاتی ہے۔ شاہدہ سمجھا کر، ماہم کے ساتھ 5 مربع زمین بھی تو آئے گی۔ پتر ہی ایک تھا، ورنہ میں تو چھوٹی کو بھی باہر نہ جانے دیتا۔ شوقی بتا رہا تھا، مہر سعید کی بہن ہے سنبل، میاں چنوں میں نانکو کے گھر رہتی تھی۔ پورے 6 مربع ہیں اس کے نام پر۔ مجھے تو اپنے شمون کے لیے وہ پسند ہے۔ شاہدہ بی بی تیری تو ماری گئی ہے مت، میں نے سنا ہے وہاں کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی، نانی نے ہاتھ جوڑ کر واپس بھیجی ہے۔ چودھری جی، ایسی ہی آوائی ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ میاں چنوں میں اپنی مجیدہ رہتی ہے، اس سے میں نے سب پتہ کرایا ہے۔ بلے بھائی بلے شاہدہ بی بی، تیریاں پرتیاں، ایک بات کان کھول کے سن لے تو، شمون کی شادی صرف اور صرف ماہم ہی سے ہوگی۔ ابے نے ملکوال میں میری شادی طے کر دی ہے، شمائل نے منہ بناتے ہوئے ستارہ کو اطلاع دی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، تیرے منہ پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ ستارہ نے پوچھا۔ میں تو مزمل سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، شمائل نے اپنی پریشانی بتائی۔ ایسا مزمل نے خود کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ستارہ کو تعجب ہوا تھا شمائل کی بات سن کر۔ فیس بک والے مزمل نے، میں اس فیکٹری والے کی بات نہیں کر رہی۔ اچھا، فیس بک والا مزمل، شکر کرو بے وقوفوں کے سر پر سینگ نہیں ہے۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، شمائل نے منہ پھلاتے ہوئے گلے کے انداز میں کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا مزمل، ستارہ نے جلدی سے کہا۔ شمائل اٹھی، اپنے کمرے سے باہر جھانکا، دروازہ بند کیا اور اپنے موبائل پر مزمل کی تصویر ستارہ کو دکھائی۔ ستارہ نے تصویر دیکھنے کے بعد پوچھا، جس سے تمہارا رشتہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی تصویر گھر والوں نے تمہیں دکھائی ہے؟ شمائل نے اسبات میں سر کو ہلایا اور سامنے شوکیس سے ایک تصویر نکال کر ستارہ کے سامنے رکھ دی۔ ادھر ستارہ کی نظر تصویر پر پڑی، ساتھ ہی شمائل کی زبان چل پڑی۔ شرافت حسین نام ہے اس کا، ملک وال میں شیلر ہے، 2 بڑی بہنیں تھیں، اس کی شادی کر دی ہے، باپ مر چکا ہے، گھر میں ماں بیٹا 2 ہی ہیں۔ میری بات مان اور جلدی سے شرافت کو قبول کر لے۔ اپنے مزمل کو دیکھا ہے، نمونہ لگتا ہے شرافت کے سامنے۔ فیس بک کھولی اور جلدی سے اپنے مزمل کو انفرینڈ کر کے شرافت کو سرچ کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دے اور ساتھ ہی میسج بھی کر دے، تمہاری منگیتر شمائل۔ مگر ستارہ، میرا شروع سے خواب تھا میرا منگیتر اشال کے منگیتر کی طرح ہو یا پھر فیکٹری والے کی طرح ہو، یہ تو عام سی شکل و صورت کا ہے۔ ابے کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، میں تو شرافت سے بہت ہی خوبصورت ہوں، جوڑ تو برابر کا ہونا چاہیے، جیسے اشال اور حارث۔ تو اشال اور حارث کو مت دیکھ، اپنے بھائی شمون اور ماہم کو دیکھ، کیا وہ برابر کا جوڑ ہے؟ تو ماہم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، مقبول حسین تیرے بھائی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ میرا تو مشورہ ہے شرافت سے شادی کر لے، آگے تیری مرضی۔ مگر وہ، شمائل نے سوچتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا۔ ستارہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگے، اگر مگر چھوڑو،
تو ابھی تک ڈگر سے ہٹی نہیں۔ ہاں کر دے۔ میری بڑی ماں سے ایک دن کہہ رہی تھی اپنے سے کم سونے بندے سے شادی ہو جائے تو بندہ ساری حیاتی تابعداری ہی کرتا ہے۔ ستارہ تو میری بات تو سن، مقبول کی ماں اگلے مہینے کی تاریخ مانگ رہی ہے۔ شمائل نے ستارہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنی بات سنائی۔ میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے کی بجائے اگلے ہفتے شادی کا کہیں تو پھر بھی انکار مت کرنا۔ آج بڑھیا مر گئی تو کل تو گھر کی اکیلی مالکن۔ شمائل میں جا رہی ہوں، امی نے بڑی مشکل سے آنے دیا تھا۔ ستارہ وہاں سے چلی گئی۔ شمائل کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے منہ میں کہا اگلے مہینے کی بجائے اگلے ہفتے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موسم بدلا مگر مزاج نہیں بدلا۔ سردی کے بعد خزاں، پھر بہار آ کے چلی گئی۔ گرمی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ بازلہ اور مومنہ کے سیکنڈ ایئر کے امتحان ہو چکے تھے۔ شمائل کی ملکوال میں شادی ہو گئی تھی۔ باسط اور بینش ننھے مہمان کے آنے کی خوشی میں دن گن گن کر گزار رہے تھے۔ حارث مانچسٹر سے اشال کے ساتھ نکاح کے لیے آ گیا تھا۔ حارث اور اشال کے نکاح سے ایک دن پہلے حکیم صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے نکلنے ہی لگے تھے کہ انہیں اچانک اشال کا خیال آیا، تو وہ گھر کے بیرونی دروازے سے پلٹ کر اشال کے کمرے میں گئے۔ اشال اس وقت کپڑے استری کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا، پھر بھی حکیم صاحب نے اشال سے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اشال بیٹی اندر آ سکتا ہوں؟ ابا آپ بھی نہ، آپ کیوں مجھ سے اجازت مانگتے ہیں؟ اشال نے شکایتی انداز میں کہا۔ جہاں اجازت مانگی جائے یا اجازت دے دی جائے وہاں بغاوت نہیں ہوتی، حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا۔ بغاوت؟ میں سمجھی نہیں، اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ استری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حکیم صاحب کو دیکھا۔ کبھی بتاؤں گا بغاوت کے بارے میں بھی، ابھی تم یہ بتاؤ کچھ اور تو نہیں منگوانا شہر سے؟ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے حلیمی سے پوچھا۔ ابا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اماں سے پوچھ کر آتی ہوں، اشال نے استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اماں سے میں پوچھ چکا ہوں، حکیم صاحب یہ کہتے ہوئے اشال کے پاس آ گئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، پھر بولے، کوئی خواہش جو میرے بس میں ہو؟ ایک خواہش ہے، میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ مریم بہن کو میں نے کہہ دیا ہے، حکیم صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابا میں دادی ممتاز کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی ہے میری سہیلی۔ حکیم صاحب نے گہری نظروں سے اشال کو دیکھا۔ اشال کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس نے حکیم صاحب سے آنکھیں ملاتے ہوئے بڑے ادب سے عرض کی، ابا آپ نے خود مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے کہنے پر ہی میں نے ان سے ملاقات کی تھی۔ دو باتوں کا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ حکیم صاحب نے آنکھوں کے اشاروں ہی سے سوال پوچھ لیا۔ میں ان سے موبائل پر اکثر بات کرتی ہوں، اشال نے یہ کہا اور گردن جھکا لی۔ حکیم صاحب اب بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات؟ حکیم صاحب نے تشویشی انداز سے پوچھا تھا۔ اشال نے یہ سنا تو الماری سے ممتاز بیگم کا دیا ہوا کنگن نکال لائی۔ یہ دادی ممتاز نے مجھے دیا تھا، میں نے اماں کو اسی دن اس کنگن کے بارے میں بتا دیا تھا، آپ کو بتانے سے ڈرتی تھی۔ اب آپ کی قسم میں یہ لینا نہیں چاہتی تھی، ان کے خلوص اور محبت کے آگے میری ایک نہیں چلی۔ اشال حکیم صاحب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حکیم صاحب نے اشال کو گلے لگا لیا اور جذباتی انداز میں بولے، اشال بیٹی مجھے تم پر فخر ہے، تم اپنی سہیلی کو بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور چل دیے۔ کمرے کے دروازے میں پہنچ کر وہ رکے اور مڑ کر اشال کو دیکھا۔ ابا آپ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ حکیم صاحب چمکتی آنکھوں کے ساتھ جذباتی مسکراہٹ کو دبائے وہاں سے چلے گئے۔ حکیم صاحب کے جاتے ہی اشال نے خوشی میں جھومتے ہوئے ممتاز بیگم کو کال ملا دی۔ السلام علیکم اشال بیٹی، ممتاز بیگم نے کال ریسیو کی تھی۔ سہیلی کل آپ نے میرے نکاح پر آنا ہے، میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگر آپ نہ آئیں تو میری آپ کی فرینڈ شپ ختم۔ اشال تیز گام کی طرح چھک چھک بولے جا رہی تھی۔ نہ تو اس نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی ممتاز بیگم کو بولنے کا موقع۔
میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں۔ اشال نے دم لیا تو ممتاز بیگم ہنستے ہوئے بول پڑی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اشال بیٹی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اشال نے فٹافٹ پوچھ لیا۔ تمہاری خوشی سے مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ واہ جی واہ، آپ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اشال اسی رفتار سے بولے جا رہی تھی۔ کہاں کی سرکار اشال بیٹی، تم نہ ہوتی تو مجھے مزمل کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ میں کل ضرور آؤں گی، بس مزمل سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتی ہوں۔ آپ کو مزمل سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی دادی ہیں، وہ آپ کا دادا نہیں۔ ممتاز بیگم یہ بات سن کر ہنس پڑی۔ اجازت نہیں لینی اشال بیٹی، اسے بتانا ہے عاقل اور اپنے رشتے کے بارے میں۔ معراج کے کا ذکر کروں گی تو اسے لگے گا جیسے اس کی اور ماہم کی بات کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ماہم کا مجھ سے خود ذکر کرے۔ دادی یہ ناممکن ہے، ماہم میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کے باوجود مزمل اور خود کی محبت مجھ سے ڈسکس نہیں کرتی۔ مزمل بھی آپ سے بات نہیں کرے گا۔ کرے گا، ضرور کرے گا، وقت آنے پر۔ کس وقت کی بات کر رہی ہیں؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں اس طوطا مینا کی کہانی کو۔ اس عرصے کے دوران میں نے خود ایک دفعہ ماہم سے بات کی تھی، وہ تب بھی انکار ہی کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کی اچھی خاصی مرمت کر دی تھی۔ اشال، سہیلی کی مرمت کرنے سے الفت ختم ہو جاتی ہے۔ دادی آپ کی بات ٹھیک ہے، پر مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ جب مجھے حارث سے محبت ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے دل کا حال ماہم کو ہی سنایا تھا۔ ابا کو راضی کرنے کی بات آئی تو پھر بھی میں نے ماہم ہی سے کہا تھا۔ ابا میری طرح ہی ماہم سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ماہم کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اعتماد کسی کسی پر کیا جاتا ہے اور اعتقاد اپنا اپنا ہوتا ہے اشال بیٹی۔ دادی، آپ تو ابا کی طرح ہی مشکل باتیں کرنے لگی۔ آسان بات یہ ہے اشال، تم نے بھی تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اس سے چھپا کر ہی رکھا ہے۔ کیا تمہیں ماہم پر اعتماد نہیں؟ وہ بیچاری تو اپنا راز بھی نہ چھپا سکی، صرف ماننے سے انکاری ہے۔ اشال بیٹی، اسے تمہاری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو۔ ممتاز بیگم کی باتوں سے اشال کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹ پہلے والی شوخی سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ دادی، مجھے ماہم کی طرف جانا ہے، رکھتی ہوں، اشال نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ اشال جمعے کی نماز کے بعد ماہم سے ملنے گئی۔ جب وہ ان کے گھر پہنچی تو مریم بی بی اور مومنہ بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آنٹی، کدھر کی تیاری ہے؟ اشال نے پوچھا۔ تمہاری ساس نے مجھے اور مومنہ کو زبردستی اپنے ساتھ تیار کر لیا ہے، بازار تک جا رہے ہیں۔ اشال آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، حارث بھائی بھی ساتھ ہی ہیں، مومنہ نے اشال سے کہا ہی تھا۔ خان کی آواز کانوں میں پڑی، سب کا دھیان ادھر گیا۔ بڑی لمبی عمر ہے اپنے حارث بھائی کی، مومنہ نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ مریم بی بی اشال کے ساتھ مومنہ کی بے تکلفی نوٹ کر رہی تھی۔ مومنہ، مریم بی بی نے ڈانٹتے ہوئے مومنہ کو ٹوکا تھا۔ اشال تم سے بڑی ہے، تمہارا مذاق بنتا نہیں، چلو حارث انتظار کر رہا ہے، اشال تم آؤ اور گیٹ بند کر لو۔ آنٹی، ماہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ اشال نے جانتے ہوئے بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ پہلے کون سا وہ بازار جاتی ہے، فریج میں کھیر رکھی ہے، وہ نکال کر اس کے کمرے میں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلا دینا۔ مریم بی بی صحن میں سے گزرتے ہوئے اشال کو ہدایات دے رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اشال رک گئی۔ مریم بی بی اور مومنہ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ اشال نے آدھے کھلے گیٹ سے ہی حارث کا دیدار کر لیا تھا۔ حارث بے خبر تھا اشال کی موجودگی سے۔ اشال، آپ ہی گیٹ بند کر لو، مومنہ نے گاڑی میں بیٹھ کر جان بوجھ کر صدا لگا دی تھی۔ اشال کا نام سن کر حارث کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تب تک وہ گاڑی چلا چکا تھا اور اشال نے گیٹ بھی بند کر لیا تھا۔
مریم بی بی نے ایک بار پھر مومنہ کو گھوری ڈال دی تھی جو کہ حارث کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مریم بی بی اپنی سہیلی حلیمہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ واہ جی واہ، کیا ٹیسٹی کھیر بنائی ہے آنٹی جی نے، اشال کھیر کھاتے ہوئے اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ماہم نے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ ٹیسٹ تو کرو، تھوڑی سی ڈال کر دوں؟ اشال نے خلوص سے پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، ماہم نے پھیکی سی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بجھی بجھی سی ہو۔ اینی پرابلم؟ تمہارا وہم ہے، ایسا تو کچھ نہیں، ماہم نے پھیکا سا جواب دیا۔ کل میرا نکاح ہے، یو نو۔ کمال ہے، میری وہ بیسٹ فرینڈ جس نے میری منگنی پر اتنی رونق لگائی تھی۔ اشال نے کھیر کے خالی پلیٹ میں اس پر رکھی اور متلاشی نگاہ ماہم کے چہرے پر ڈالی۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم پہلے خوشبو کی طرح تھی، جہاں بھی جاتی خاموشی کے باوجود اپنی خوشبو چھوڑاتی۔ اب تم اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ مزمل کی محبت کا اقرار کر لو اور پھر شمون سے نسبت توڑ دو۔ اشال کی بات سن کر ماہم نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو، دیوانوں کی طرح، اشال نے روکھے لہجے میں کہا۔ ماہم نے مسخروں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ اشال کو اس کی ہنسی پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ گو ٹو ہیل، اشال یہ کہتے ہوئے غصے سے اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ ماہم نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا، سوری اشال۔ اشال نے جلدی سے ماہم کی پیشانی پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہی تھا، اس کا غصہ پریشانی کی شکل اختیار کر گیا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم لیٹ جاؤ، میں ابا سے دوائی لے کر آتی ہوں۔ اشال نے ماہم کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود جانے لگی تھی۔ اشال، بیٹھ جاؤ، دوائی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھائی ہے۔ ماہم جو کہ لیٹی ہوئی تھی اٹھی اور بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اشال نے رائٹنگ ٹیبل والی کرسی گھسیٹ کر ماہم کے بالکل سامنے رکھی اور اس پر بیٹھ گئی۔ اشال، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، چند ماہ پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں میرے کردار پر شک ہو۔ میں اپنے آپ کو پارسا تو نہیں سمجھتی، ایک گناہگار بندی ہوں۔ جانے انجانے اور بے خیالی کو چھوڑ کے ایک بات وثوق سے کہتی ہوں کہ میرے جسم کو آج تک صرف ایک مرد نے چھوا ہے۔ بینش کی بارات والے دن سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے اس میں میری کوئی بدنیتی ہرگز شامل نہیں تھی، وہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا۔ اس غلطی کے لیے میں رب کعبہ کے سامنے بڑا گڑ گڑاتی ہوں۔ ماہم بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اشال مجسمہ بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اشال، مجھے تھوڑا پانی لا دو، ماہم نے کہا یہ تھا کہ اشال نے سائڈ ٹیبل پر گلاس اور پانی کی بوتل پر نظر ڈالی۔ بوتل کے پیندے میں چند قطرے پانی ہی تھا۔ اس نے خالی بوتل پکڑی، کھیر والے برتن ٹرے میں رکھے اور کمرے سے چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی کی بھری ہوئی بوتل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شیشے کے گلاس میں ماہم کو پانی ڈال کر پیش کیا۔ ماہم نے آدھ گلاس پانی پیا اور آدھا بھرا ہوا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم اگر مجھ سے کہتی ہو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، محبت کا تو پتہ نہیں، یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہے کہ ابو کی طے کی ہوئی نسبت نہ تو میں توڑوں گی اور نہ ہی امی جی کو توڑنے دوں گی۔ اب اس کے بعد کیوں میں اسے دیکھتی ہوں اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ فجر کے وقت جو گناہ کرتی ہوں، عشاء تک اس کی معافی تلافی میں لگی رہتی ہوں۔ روزانہ ہی اسے نہ دیکھنے کا عہد کرتی ہوں، ہر روز میں توڑ دیتی ہوں۔ عشاء کے بعد جب بستر پر لیٹتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے شمون کے نام سے بھوک خالی پلاٹ پر چپکے مکان کھڑا کر لیا اور اب اس مکان میں الفت کا دیپ جلا کے اسے محبت کا آشیانہ بنانا چاہتا ہے۔ میری ہزار کوشش کے باوجود میرے دل میں اس کی یادوں کی محفل لگی رہتی ہے۔ اشال، میری سمجھ سے باہر ہے سارا معاملہ۔ اگر یہی محبت ہے تو میں اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتی۔ اقرار کے بعد اگر فرار کا راستہ اختیار کروں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔
گڈ، ویری گڈ، تو مت جاؤ جہنم میں، ایک مہربانی ضرور کر دو۔ اسے انتظار کروانے کی بجائے سیدھا اور صاف انکار کر دو، وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور تم بھی اس کھلی کھڑکی کو بند کر سکو، اس طرح کم از کم سکون کی نیند تو سو سکو گی۔ اشال نے دو ٹوک لہجے میں اپنی طرف سے سیدھی بات کہہ دی تھی۔ اشال، حکیم چچا کہتے ہیں محبت میں انتظار زندگی تھم جانے کا نام ہے، اور محبت میں محبت کو انکار موت کے مترادف ہے۔ ماہم نے بےتابی سے کہا تھا۔ ویل سیڈ، چلو تم نے مانا تو صحیح کہ یہ محبت ہی ہے، اشال نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا تھا۔ ماہم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر آدھے بھرے ہوئے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے حکیم چچا کی کہی ہوئی بات تم تک پہنچائی ہے، محبت کا اقرار نہیں کیا۔ ماہم نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی۔ دیٹ از انٹرسٹنگ، محبت کا اقرار نہیں کیا، اشال نے ماہم کے انداز میں ہی کہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ماہم کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشال، اس پانی کے آدھے گلاس کی طرف دیکھو، آدھے گلاس پانی سے بھرا ہے اور آدھا خالی۔ تم آدھے بھرے ہوئے گلاس میں محبت کا پانی دیکھ رہی ہو اور میں آدھے خالی گلاس میں نسبت کی ہوا کو محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اٹل حقیقتیں ہیں۔ اشال نے خالی گلاس کو غور سے دیکھا اور کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، خالی گلاس میں ہوا نہیں، کی طے کی ہوئی نسبت کی ہوا۔ مزمل اچھے انسان و محبت کی بھی تو کس نمونی سے۔ دونوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر رونق تو آئی، بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تمہارے کردار اور حیا پر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے دیکھتی ہو، دل میں سوال تو اٹھیں گے۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں اس کی نظروں پر حیا کا غلاف ہوتا ہے، اس کی نظروں سے میرے چہرے کو چھبن محسوس نہیں ہوتی بلکہ ایک لمس کا احساس ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، قربان جاؤ تمہاری منطق پر، کوئی اور سنے گا تو لطیفہ سمجھ کر ہنس دے گا۔ تم اپنی بتاؤ، دوسروں کو چھوڑو۔ خیر مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہیں ہو نہ ہو۔ کل میرا نکاح ہے، اشال نے زور دے کر کہا تھا۔ پتہ ہے آج کی معذرت، کل کی رات تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی، ماہم نے جواب دیا۔ کل اچھے سے تیار ہونا، مزمل کی دادی بھی آ رہی ہے، اشال نے اطلاع دی۔ اشال کی بات سن کر ماہم سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں بعد منہ میں بولی، مزمل کی دادی؟